ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے مرزا محمد رفیع سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ پڑھا رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں یہاں تک یہ قصیدہ پڑھا دیا تھا: مورد سنگ ہو شیشہ تو غضب سے کر دے، کو ہر دو کفے دست میں مل کر خردل۔ اس سے آگے مجھے شعر پڑھانا ہے، اور اس سے آگے جو شعر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر قاف کا نشان ہے۔ یہ قطع بند، یعنی یہ شعر اور اس سے اگلا شعر جب ہم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تبھی اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ ذکر و اذکار تیرے حفظ کا گر آ جاوے، کسی محفل میں بتقریب زباں پر یک پل۔ کہتا تیرے حفاظت کرنے کا ذکر یا تذکرہ کسی محفل میں، کسی تقریب میں، کسی کی زبان پر ایک پل کے لیے بھی آ جائے۔ کسی محفل، کسی تقریب میں تیرے حفاظت کا تذکرہ اگر ایک پل کے لیے بھی کسی کی زبان پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ شاعر نے اگلے شعر میں بیان کیا ہے۔ شعلۂ شمع کی گرمی سے یقین ہے دل پر، شب سے تا صبح قیامت نہ سکے موم پگھل۔ کہتا اگر تیری حفاظت کا ذکر آ جائے کسی محفل میں، کسی بزم میں، کسی تقریب میں، کسی کی زبان پر ایک پل کے لیے بھی، تو شمع کے شعلے کی گرمی سے رات سے لے کے صبح قیامت تک موم جو ہے وہ محفوظ رہے، پگھل نہیں سکے۔ حالانکہ موم کا مزاج یہ ہے کہ جہاں اسے ذرا سی گرمی ملتی ہے وہ پگھل جاتی ہے، لیکن تیری حفاظت کا انداز یہ ہے کہ اگر صرف ذکر آ جائے تیری حفاظت کا تو شمع کے شعلے کی گرمی سے موم رات سے لے کے صبح قیامت تک پگھلے نہیں بلکہ وہ جمی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری حفاظت کا ذکر آ گیا ہے، اور جب تیری حفاظت کا ذکر آ گیا ہے تو کسی کو کوئی نقصان تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ معدلت کیش تیری ذات ہے ایسی شاہا، آنچ سے آگ کی ٹک خس میں جو آ جاوے بل۔ معدلت کیش، انصاف پسند، عدل کرنے والی۔ معدلت کیش تیری ذات ہے، کہتا ہے تیری ذات ایسی منصف مزاج ہے، ایسی انصاف پسند ہے اے بادشاہ میرے۔ آنچ سے آگ کی، کہتا آگ کی لپٹ سے، آگ کی گرمی سے، آگ کی تپش سے، ٹک خس میں جو آ جاوے بل، کہتا خس میں ذرا سا بل بھی نہیں آئے گا۔ ایسی انصاف پسند تیری ذات ہے کہ اگر تو جو ہے وہ چاہ جائے تو آگ کی گرمی سے خس میں جلنا تو بہت دور کی بات ہے، بل بھی نہیں پڑیں گے۔ کرۂ نار تو تجھ آتش سے غضب کی جل کر، چشم لولی فلک کے لیے ہووے کاجل۔ کہتا جہنم کی آگ تیرے غصے کی آگ سے جل کر، کہتا تجھے غضب آ جائے، غصہ آ جائے تو اس غصے کی آگ سے جل کے جہنم کی آگ اتنا دھواں پھینکے گی، اتنا جو ہے وہ اس سے کالک نکلے گی کہ وہ کالک چشم لولی فلک کے لیے ہووے کاجل، کہ آسمان پر جو لولی ستارے کی آنکھ ہے اس کے لیے جو ہے وہ کاجل بن جائے۔ چشم لولی فلک آسمانی رقاصہ، زہرہ ستارے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو چشم لولی فلک کے لیے یعنی زہرہ ستارے کی آنکھ کے لیے جہنم کی آگ کاجل بن جائے۔
مرغ زرین فلک عہد میں تیرے شاید، بوجھ کر دانا گیا ہے کسی اختر کو نگل۔ کہتا مرغ زرین فلک، آسمان کا سنہرا مرغ یعنی آفتاب، تیرے عہد حکومت میں غلطی سے کسی ستارے کو جو ہے وہ نگل گیا، کیا دانا سمجھ کے۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ستارہ ہے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ دانا ہے، اس لیے مرغ زرین فلک اس ستارے کو دانا سمجھ کے نگل گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ باز قدرت نے تیرے پنجے سے ڈالا ہے مسل۔ تو کہتا ہے قدرت کے باز نے تیرے پنجے سے اس مرغ زرین کو مسل ڈالا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تار تار اس کے جو یہ بالوں پر آتے ہیں نظر، کہتا ہے یہ بکھرے بکھرے سے اس کے بالوں پر جو دکھائی دے رہے ہیں وہ اس کی اسی غلطی کا پنشمنٹ ہے، اس کی سزا ہے جو اسے قدرت نے دی ہے، کہ تیرے پنجے سے اس کو مسل دیا ہے، اس لیے اس کے بال اور پر جو ہے وہ سب بکھرے ہیں۔ اب یہاں بال اور پر سے مراد اس کی کرنیں اور شعاعیں ہیں جو بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ امر سے نہیں کہ تیرے بجہاں یا شہدیں، کام پہنچا ہے مناہی کبھی یہاں تک نہ زلل۔ امر مانے حکم، نہیں مانے روکنا، کہتا ہے تیرے روکنے کے حکم سے۔ دیکھیے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فعل کا ہوتا ہے اور ایک عدم فعل کا ہوتا ہے۔ کام کرو یہ بھی حکم ہے، کام نہ کرو یہ بھی ایک حکم ہے۔ تو کہتا ہے امر سے نہیں کہ تیرے، کہتا ہے تو نے جو رکنے کا حکم دیا ہے، تو نے جن چیزوں سے منع کرنے کا، باز رہنے کا حکم دیا ہے، بجہاں کہتا ہے دنیا میں، کہتا ہے اس دنیا میں تو نے جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اس حکم سے اے شہدیں کام پہنچا ہے مناہی کبھی یہاں تک نہ زلل۔ کہتا ہے اتنا ذلیل تو جو ہے وہ مناہی کا کام بھی جو ہے وہ نہیں ہوا ہے جتنا تیرے روکنے سے کوئی شے ذلیل ہو گئی ہے۔ اوامر و نہیں، اصول دین میں دو حکم ہیں، ایک امر بالمعروف اور دوسرے نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ قرآن میں جو ہے وہ ایک جگہ آیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائیوں میں، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، معصیت میں، گناہوں میں، برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ نہیں، کہتا ہے یہ مناہی کا جو کام ہے وہ اتنا رسوا نہیں ہوا جتنا تیرے منع کر دینے کے بعد کوئی کام جو ہے وہ رسوا ہوا ہے۔ کہ حیا سے بچمن غنچۂ سر اپنا، کیا دخل نسبت شکل صراحی سے اٹھاوے یک پل۔ کہتا ہے چمن میں غنچہ اپنے سر کو شرم سے اٹھا نہیں سکتا، تیرے منع کر دینے کے حکم میں اتنی رسوائی ہے کہ غنچہ بھی چمن میں اپنے سر کو شرم سے جو ہے وہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ کیا دخل نسبت شکل صراحی سے اٹھاوے یک پل۔ کہتا ہے جیسے صراحی کی گردن اٹھی رہتی ہے،
اس طرح ایک پل کے لیے بھی غنچہ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا ہے شرم سے. یہ تیرے حکم کا اثر ہے. جب سے گل بولتے بلبل نے قماری کو سنا. بلبل بھی ایک پرندہ ہے اور قماری بھی ایک خوش آواز بلبل کی طرح کا پرندہ ہے. اس کے گلے میں ایک کالا پروں کا جو ہے وہ ڈورا سا پڑا ہوتا ہے، اس کو قماری بولتے ہیں. کہتا ہے جب سے گل بولتے بلبل نے قماری کو سنا. کہتا ہے جب سے قمری کو بلبل نے گل بولتے سن لیا ہے، تب سے بلبل کا حال کیا ہے؟ عشق گل تب سے دھویا کرتی ہے دل سے مل. کہتا تب سے بلبل اپنے دل سے مل مل کے گل کے عشق کو دھو رہی ہے. یعنی جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ قماری بھی جو ہے وہ گل کے عشق میں مبتلا ہے، تو اس نے گل کے عشق سے دستبردار ہونا، اس سے الگ ہو جانا گوارا کر لیا ہے، اور اس نے اپنے دل سے جو ہے وہ گل کی محبت ہونا شروع کر دی ہے. شکریہ.